اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکریٰ للمؤمنین۔ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 39واں، سورۃ صاد کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ترتیب مصحفی میں اس کا 7واں نمبر ہے۔ ابھی تک ہم 6 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ ربط اسمی کہ سورۃ الفاتحہ میں کہا ایاک نعبد، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بقرہ میں کہا ولا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود، گائے کی عبادت نہیں کرتے جیسے یہودیوں نے کی۔ آل عمران میں کہا ولا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى، ہم آل عمران کی بھی عبادت نہیں کرتے جس طرح کہ نصارہ نے کی۔ سورہ نساء میں کہا کہ ہم مشرکین جیسے بھی نہیں، ہم حقوق النساء ادا کرتے ہیں۔ اور سورۃ الانعام میں کہا کہ اللہ ہم انعام میں اور کھیتی سے اگنے والے فصلوں میں بھی تیرا حصہ رکھتے ہیں، تیرے غیر کا حصہ نہیں رکھتے، ان میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتے۔ اللہ جب ہم جانوروں میں بھی اور کھیتی سے اگنے والی فصل میں بھی، مائدہ رہ گیا نا، تو مائدہ میں کہا کہ یا اللہ جب ہم یہ پہلے 3 کام کرتے ہیں تو ہم پہ اپنی رحمت کا دسترخوان اتار دے۔ اور یا اللہ ہم تو حیوانات میں اور فصلوں میں بھی تیرے سوا کسی کا حصہ نہیں رکھتے، یعنی تیرے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پہ نہیں دیتے۔ اللہ جب ہم یہ کرتے ہیں تو تو ہمیں اعراف سے بھی نکال کے تو جنت میں داخل کر دے، جہنم سے بچا اور اعراف سے بھی اوپر لے جا، آگے لے جا، یعنی کیا؟ جنت میں پہنچا دے۔ ربط معنوی یہ ہے کہ سورۃ الانعام میں مسئلہ توحید کو ثابت کیا دلائل عقلیہ کے ساتھ، تو سورۃ اعراف میں مسئلہ توحید کو ثابت کیا جائے گا دلائل نقلیہ کے ساتھ، اس پر واقعات بیان کیے جائیں گے انبیاء کے۔ سورۃ اعراف میں، سورۃ انعام میں عقبات 6 بیان ہوئے، 6 گھاٹیاں، تو سورۃ اعراف میں اس کے نمونے بیان ہوں گے۔ سورۃ انعام میں کہا آیت 10 میں فحاق بالذین سخروا، کفار جس چیز سے کا مسخرہ اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ تو اس سورت کی 4تھی آیت میں کہا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، ادھر کہا گھیر لیے، ادھر کہا آیا ہمارا عذاب ان کے پاس یا تو رات کو یا وہ دن کو قیلولہ کر رہے تھے۔ سورۃ انعام میں کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اسے 10 گنا ملے گا۔ سورۃ انعام، سورۃ اعراف میں کہا والوزن یومئذ الحق، کہ نیکی تو لائے گا لیکن نیکی میں
وزن پیدا ہوگا اخلاص سے، ٹھیک ہے، اور اعمال کا وزن حق ہے، والوزن یومئذ اس دن تولا جائے گا اعمال کو۔ سورت کا دعویٰ ہے 3 مسائل کا بیان۔ سورت کا دعویٰ ہے 3 مسائل کا بیان۔ پہلا مسئلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، دوسرا مسئلہ اتباع ما انزل اللہ، اتباع ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو۔ تیسرا مسئلہ ہے توحید کا بیان اور شرک کی تردید۔ پہلے مسئلے کے لیے آپ دیکھیں آیت نمبر 2، کتاب انزلناہ الیک فلا تکن فی صدرک حرج منہ۔ میرا پیغمبر یہ کتاب ہے، ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اس سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، تسلی، آپ پریشان نہ ہوں، غمگین نہ ہوں۔ دوسرے مسئلے کے لیے آیت نمبر 3 ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تمہاری طرف اتارا گیا ہے اس کی کیا کرو؟ اتباع کرو۔ اور تیسرے مسئلے کے لیے آیت نمبر 29، قل امر ربی بالقسط، کہ میرے رب نے انصاف کا، یعنی لا الہ الا اللہ کا کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ آئیے سورت ممتاز ہے آدم علیہ السلام اور ابلیس کے تفصیلی واقعہ کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے اعراف والوں کی حالت کے ذکر کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے موسیٰ علیہ السلام کی تفصیلی حالت کے ساتھ۔ سورت ممتاز ہے ذکر لباس اور مقصد لباس کے ساتھ۔ ذکر لباس اور لباس کے مقصد کے ساتھ، کہ بھائی لباس کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ سورت ممتاز ہے ان لوگوں کی مثال کے ساتھ جو علم کے باوجود گمراہ ہو جائیں اور اللہ کی آیات سے نکل جائیں، تو ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ سورت ممتاز ہے لوگوں کی 3 قسموں کی طرف، عاصین، مانعین، ساکتین، نافرمان، ان کو منع کرنے والے اور چپ کر کے بیٹھ جانے والے۔ سورت کا دعویٰ کتنے مسئلے تھے؟ تسلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ما انزل اللہ کی اتباع کرو، اور توحید کا بیان اور شرکی آؤ جی۔ الف لام میم صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کتاب انزلناہ الیک
یہ کتاب ہے، تنوین تعظیم کی ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی عظیم کتاب ہے، شان والی کتاب ہے۔ انزل الیک، اتاری گئی ہے آپ کی طرف، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، پس نہ ہو آپ کے سینے میں حرج، کوئی تنگی، منہ ہو اس سے، یعنی اس کے بیان سے آپ کے سینے میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا، حکمت نزول قرآن، فرمایا لِتُنذِرَ بِهِ، تاکہ تو ڈرائے اس کے ذریعے، وذکرا، اور نصیحت ہے یہ قرآن، للمؤمنین، مومنوں کے لیے۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اتباع کرو اس کی جو اتارا گیا ہے تمہارے رب کی طرف سے، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ اتباع کرو من دونہ، اس کے علاوہ، اولیاء، انسانوں اور جن شیاطین کی، سمجھ آ گئی؟ اس کے علاوہ یعنی من دونہ، ان لوگوں کی پیروی نہ کرو، من دونہ یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، ان کو دوست نہ بناؤ۔ آگے، قلیلا ما تذکرون، تمہارا دوست تو اللہ ہونا چاہیے یا اللہ والے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے ان کو ہلاک کیا، فَجَاءَهَا بَأْسُنَا، پس آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، کس کے وقت؟ رات کے وقت، او ہم قائلون، یا درا حال ہے کہ وہ دن کو قیلولہ کرنے والے تھے۔ ہاں، قال یقول کا معنی کہنا بھی ہے، اور قال یقول قیلولتن کا معنی دن کے وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ سونا اور آرام کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ نیندیں رات کو سونا، دن کو قیلولہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور نماز فجر کے بعد طلباء اور علماء کا سونا، اس کو معمولہ کہتے ہیں، ہاں، یہ ان کا معمول ہوتا ہے، فجر کی نماز پڑھ کے، اور ہمارے ہاں پٹھان طلباء اس کو کہتے ہیں سلطانی خوب، ہاں، یہ بادشاہوں کی نیند ہے، ٹھیک ہے نا، ساری رات کا جاگنا آسان، ٹھیک ہے نا، لیکن اس وقت نماز فجر کے بعد، اس وقت یہ جو مرضی ہو جائے، کہتے ہیں یہ نیند اتنی میٹھی ہے نا، تو فرمایا عذاب آ جائے ان پہ، ہم قائلون، وہ درا حال ہے کہ وہ دن کو کیا کرنے والے ہوں؟ قیلولہ کرنے والے ہوں۔ آگے، فما کان دعواہم، بس نہیں تھی ان کی پکار، اذ جاءہم بأسنا، جب آیا ان کے پاس ہمارا عذاب، الا ان قالوا، مگر یہ کہ کہا انہوں نے، انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں۔ جب عذاب آیا تو خود اقرار، اعتراف کرنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالمین ہیں۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، پس ضرور بضرور ہم سوال کریں گے، پوچھیں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، جن کی طرف رسول بھیجے گئے، وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور بضرور ہم سوال کریں گے کس سے؟ المرسلین، رسولوں سے۔ تو رسولوں کا سوال کرنا، رسولوں سے، یہ پیچھے گزرا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، جس دن اللہ اکٹھا کرے گا رسولوں کو، پھر پوچھے گا ان سے، ماذا اجبتم، تم کیا جواب دیے گئے؟ ہاں، تم نے قوموں کو توحید سنائی، تم کیا جواب دیے گئے؟ یہ تو لوگوں کو، نبیوں سے پوچھنا ہے، لوگوں سے کیا سوال ہوگا؟ سورۃ القصص آیت 65۔
سورۃ القصص آیت نمبر 65 ذرا نکالو۔ فرمایا وَيَوْمَ 20واں پارہ ہے، وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جس دن پکارے گا اللہ ان کو، فَيَقُولُ، پس کہے گا، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے کیا جواب دیا رسولوں کو، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، رسولوں سے کیا پوچھا گیا، مَاذَا أُجِبْتُمْ، تمہیں کیا جواب دیا گیا، اور لوگوں سے کیا پوچھا جا رہا ہے، مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، یعنی تمہارا کیا معاملہ رہا ان کے ساتھ، فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، تو اندھی ہو جائیں گی ان پہ خبریں، یومئذ، اس دن، فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پس وہ ایک دوسرے سے پوچھ بھی نہیں سکیں گے، کہ کسی دوسرے سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ فرمایا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، جب سوال جواب ہوں گے قیامت میں تو اور کیا ہوگا، فرمایا فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ، پس ضرور، البتہ ضرور بضرور ہم بیان کریں گے ان پر، بعلم، علم کے ساتھ، کس کے ساتھ، یعنی اللہ کو ان ساری چیزوں، ساری باتوں کا کیا ہے، علم ہے، ایک ایک بات اللہ علم سے ان کے سامنے بیان کریں گے۔ یہ کیا کہ نہیں کیا، سمجھ آگے آگے، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور نہیں ہیں ہم کوئی غائب ہونے والے، ہم کوئی غائب ہونے والے، یعنی جب بھی کوئی بندہ کوئی کام فعل کرتا ہے تو ہم اسے دیکھتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے آگے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور تول اعمال کا اس دن، الحق کیا ہے، حق ہے، وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، تول اعمال کا اس دن حق ہے، فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، پس جس کے بھاری ہو گئے، موازینہ، اس کے اعمال، پلڑا، موازین سے یہ کہہ لو یعنی کون سا پلڑے ان کے بھاری ہو گئے، نیک اعمال والے، ٹھیک ہے نا، چونکہ آگے فلاح کا ذکر ہے تو فلاح اسی کو ہوگی کہ جس کا پلڑا کون سا بھاری ہوگا، نیک اعمال والا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس یہی لوگ ہیں مکمل کامیاب ہونے والے، وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے ہلکے ہو گئے پلڑے، یعنی نیکیوں والے اعمال والے پلڑے ہلکے ہو گئے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ، پس یہی لوگ ہیں، خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خسارے تاوان میں ڈال دیا اپنے آپ کو، کیوں ڈالا، فرمایا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، بوجہ اس کے کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے تھے، کیا کرتے تھے، ظلم کا معنی کیا ہے، یعنی ہماری آیتوں کے ساتھ ان کی ناقدری کرتے تھے، کیا، ایک ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کا معنی یہ ہے نا انصافی کرتے تھے، جیسے آیت کا تقاضا ہے اس طرح نہیں کرتے تھے۔ آگے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، تو بنائے تمہارے لیے، فیہا، اس زمین میں، معائشہ، گزران، معیشت، اسباب زندگی، ٹھیک ہے نا، کون سی چیزیں، اسباب زندگی، زندگی گزارنے کے لیے، کاروبار، معیشتیں، جیسے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، کیسے الفاظ ہیں، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا،
اللہ نے رات کو لباس بنایا، آرام کرو لباس ہے، اور دن کو تمہارے لیے معاشا معیشت کا ذریعہ بنایا، کام کاج کرو، ٹھیک ہے؟ تو جو دن کو سویا رہے اور رات کو جاگتا رہے الٹا ہو جائے گا آگے۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت ہی تھوڑا ہے جو تم شکر کرتے ہو۔ کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ یہ دوسرے مسئلے پر تفریع ہے، دوسرے مسئلے پر تفریع ہے۔ اور دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ کہ اتباع ما انزل اللہ، اللہ کی بات، اللہ کا حکم مانو۔ تو ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، البتہ تحقیق ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں صورت دی۔ تمہیں پیدا کی نہیں، تمہارے باپ کو پیدا کیا، سمجھ آ گئی؟ اور ثم یہ محض تراخی ذکر کے لیے ہے، نہ کہ تراخی زمانے کے لیے کہ پیدا کہیں پہلے کر دی اور شکل کہیں بعد میں بن رہی ہے، ایسا نہیں ہے، محض تراخی ذکر کے لیے۔ فرمایا پیدا کیا ہم نے تمہیں اور تمہیں صورت دی، ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، پس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ سجدہ کرو آدم کی طرف پر، کس پر؟ تو میں نے اس پہ حوالے لکھوائے کہ لام بمعنی الا کے، آدم کو نہیں، یعنی آدم کی طرف پر، آدم بمنزل قبلہ کے، اور سجدہ رب کو کرو، یا سجود انحناء، صرف جھک جاؤ ذرا سا، ٹھیک ہے؟ یا آدم ہی کو سجدہ تھا لیکن یہ رب کے حکم سے تھا اور تعظیمی تھا۔ فسجدوا، پس سجدہ کیا سب نے، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا، لم یکن من الساجدین، نہیں ہوا سجدہ کرنے والوں میں سے۔ قال، فرمایا اللہ نے، ما منعک، او ابلیسا، ما منعک، کس نے تجھے روکا، منع کیا، اللہ تسجدا، یہ اللہ کے اندر لا زائد ہے، کیا ہے؟ لا زائد ہے، یعنی تجھے کس نے روکا، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرتا۔ ہاں سمجھ آ گئی؟ تجھے کس نے روکا کہ تو کیا کرتا، سجدہ کرتا، اذ امرتکا، جب میں نے تجھے حکم دیا، قال، تو ابلیس کہنے لگا، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں اس سے، ہاں میں اس آدم سے بہتر ہوں، کیوں؟ دلیل، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، غرور اور تکبر ایسی چیز ہے کہ رب کے سامنے، مالک کائنات کے سامنے دلیلیں اور فلسفے جاڑنے لگ گیا۔ یہ تو دیکھ رہا ہے کہ میں آدم سے بہتر ہوں، لیکن یہ غور نہیں کر رہا کہ جو حکم دے رہا ہے وہ تو مجھ سب سے بہتر ہے۔ کیا خیال ہے جی؟ تو فرمایا غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے نا، کہتا ہے میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، پیدا کیا ہے تو نے مجھے آگ سے، وخلقتہ من طین، اور پیدا کیا ہے تو نے اس کو مٹی سے۔ تو آگ کے کمالات زیادہ ہیں اور مٹی کے کمالات نہیں کم ہیں، یا مٹی زوراور ہے آگ پر، ٹھیک ہے نا، یا مٹی نیچے کو دبتی ہے اور آگ اوپر کو اٹھتی ہے، فلسفے۔ لیکن مفسرین بھی عجیب ہستیاں ہیں نا۔ علامہ ادریس کاندیلوی معارف القرآن میں اس آیت کے تحت بات شروع کر دیتے ہیں اور ایک دلائل دینے لگتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں کہ مٹی بہتر ہے کہ آگ بہتر ہے، یعنی شیطان کے اس فلسفے کا کیا دے رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں کہ کون سی چیز کیا ہے، بہتر ہے۔ بھائی جو بھی، اس کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، اس کو یہ دیکھنا چاہیے تھا حکم کس کا ہے، اللہ کا، ٹھیک ہے نا۔ آگے
قال تو اللہ نے فرمایا فَهْبِطْ اتر جا منہا، اس سے، کس سے؟ پیچھے کوئی جنت کا ذکر ہے؟ پڑھو نا پوری آیت۔ مرجع راجے کر رہے ہو تو ذکر کس کا ہے پیچھے؟ نہیں ہے جنت کا ذکر۔ تو کئی تو کہتے ہیں منہا، یعنی جنت کا ذکر چونکہ پیچھے کئی مرتبہ آ چکا ہے، اور آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا یہ واقعہ پہلے بیان ہو چکا ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور صاحب ہدایت القرآن کہتے ہیں نہیں، جب پیچھے مرجع کا ذکر نہیں ہے تو قریبی مرجع ملائکہ ہے۔ کیا ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، تو اب معنی ہوگا جب سجدہ نہیں کیا تو ہم نے کہا فَاهْبِطْ، اتر جا منہا، فرشتوں کی جماعت سے، یعنی اب تیرا ٹھکانہ فرشتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پہلے تو رہ رہا تھا نا وہاں۔ اتر جا، یہاں سے آگے فما یکون لک، اور بعض نے کہا منہا کا مرجع آسمان ہے۔ کیا ہے؟ تو معنی وہ کرتے ہیں فاہبط منہا، اتر جا آسمانوں سے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا فما یکون لک، پس نہیں مناسب تیرے لیے انت تکبر فیہا، کہ تو تکبر کرے اس میں، تیرے لیے تو تکبر مناسب نہیں ہے۔ ہاں، تکبر مکن زین ہارے پسر، تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ ہاں، تکبر نہ کر، تکبر نے عزازیل کو خوار کر دیا، بزندان لعنت گرفتار کرد، لعنت کی زنجیروں میں اسے کیا کر دیا؟ جکڑ کے رکھ دیا۔ نہیں جائز تیرے لیے، نہیں مناسب کہ تو تکبر کرے۔ فاخرج، نکل جا، کیا کر؟ نکل جا، انک من الصاغرین، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ قالا، تو کہا ابلیس نے، انظرنی الی یوم یبعثون، مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دن تک۔ اتنا رذیل ہے ابلیس کہ مہلت کہاں تک مانگ رہا ہے؟ سمجھدار تو، یعنی کس ٹائم تک؟ یبعثون، جس وقت مردوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ تو جب اٹھایا جائے گا تو یہ تو مرنے کا وقت نہیں ہوگا، یہ تو زندہ کیے جانے کا وقت ہوگا۔ تو زندہ کیے جانے کے وقت میں مارنا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ نہیں بتلانا چاہتا ہے کہ موت ہی سے کیا ہو جاؤں، جان چھوٹ جائے۔ مہلت کس وقت تک مانگ رہا ہے؟ لیکن اللہ نے دوسرے مقام پہ کیا کہا؟ الی یوم الوقت المعلوم، مہلت دیتا ہوں۔ لیکن اللہ نے بھی عجیب انداز سے جواب دیا، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن کے وقت تک کے لیے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں وہ نفخہ اولا ہے۔ کب تک؟ ہاں، نفخہ اولا تک مونت ہے۔ تو نفخہ اولا جب پھونکا جائے گا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کلٹی ہو جائے گا، چپا بشی، مر جائے گا۔ آگے فرمایا قالا، اللہ نے فرمایا انک من المنظرین، تو مہلت دیے ہوں میں سے ہے۔ قالا، تو کہا شیطان نے فبما اغویتنی، پس بسبب بوجہ اس کے، اغویتنی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ اور میرے شیخ کہتے ہیں کہ ہر جگہ اغویتنی یا غوا کا معنی گمراہ نہیں ہوتا۔ تفسیر فتح القدیر اور قرطبی کے حوالے سے لکھا ہے کہ غور رجل اذا فسد عیشہ، غور رجل اذا فسد عیشہ، بندہ غوا ہو گیا۔ کیا مطلب؟ جب اس کی زندگی تنگ ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ تنگ ہو جائے، پریشانیاں بڑھ جائیں، مصیبتیں۔ تو شیطان کی زندگی تو مصیبت میں نہیں تھی نا، لیکن جب وہاں سے نکالا تو کہتا ہے فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پس بوجہ اس کے کہ تو نے میری زندگی کو تنگ کر دیا۔
یہ معنی کیوں کیا؟ یہ ایک معنی ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، اس کا معنی گمراہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ قرآن ایک دوسرے مقام پہ آدم علیہ السلام کے بارے میں یہ لفظ ذکر کرتے ہیں، وہاں کیا ہے؟ فرمایا فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، تو ادھر معنی یہ کرو گے نافرمانی کی آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی، فغوا گمراہ ہو گئے، نہیں، نعوذ باللہ یہ معنی نہیں ہوا، غوا یعنی پریشان ہو گئے، کیا ہو گئے؟ پریشان ہو گئے، وہ جنت کے مزے سارے کیا ہو گئے؟ زندگی تنگ ہو گئی، اس مقام پہ انشاءاللہ میں یہ پھر وضاحت کروں گا۔ فرمایا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي، پس بسبب اس کے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا یا تو نے مجھے پریشان کر دیا، میری زندگی تنگ کر دی، تو میں بھی کیا کروں گا؟ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ، البتہ ضرور بضرور بیٹھا رہوں گا، ایک دفعہ نہیں، دھرنا دے کے بیٹھ جاؤں گا، ہاں بیٹھا رہوں گا، لہم ان کے لیے، انسانوں کے لیے، صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے کے بیچ، کون سے راستے کی؟ اور وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ امام ابو حیان اندلسی اپنی تفسیر البحر المحیط میں کہتے ہیں اے دینک الموصل الی الجنت، اے دینک الموصل الی الجنت، تیرے اس دین کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا جو جنت تک لے جاتی ہے، اے دینک الموصل الی الجنہ، جو کہاں پہنچاتی ہے، یعنی جو راستہ جنت تک پہنچتا ہے اس کے بیچ میں بیٹھ جاؤں گا۔ آگے اللہ ثم لآتینہم، یہ جب چلے گا صراط مستقیم پہ تو آگے بیٹھا ہوگا ابلیس، اور وہ کہتا ہے میں کیا کروں گا؟ ثم لآتینہم، پھر میں آؤں گا ان کے پاس، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، ومن خلفہم، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، اور ان کی دائیں جانب سے، وعن شمائلہم، اور ان کی بائیں جانب سے، ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور نہیں پائے گا تو اکثرہم، ان کے اکثر کو، شاکرین، شکر گزار، اکثر مشرک اور ناشکرے ہی ہوں گے۔ کبھی دائیں جانب سے آؤں گا، کیا؟ کبھی بائیں جانب سے آؤں گا، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے۔ آگے سے آؤں گا یعنی قرآن سنت جو کہ آگے ہوتی ہے بندے کے، ٹھیک ہے نا، ادھر جانے نہیں دوں گا۔ پیچھے سے آؤں گا یعنی گھر کی طرف سے رکاوٹیں ڈالوں گا پیچھے سے، ٹھیک ہے نا، اور وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور ان کی دائیں جانب سے یعنی جیب کی طرف سے بھی آؤں گا، مال چلا جائے گا، ہاں ٹھیک ہے، اور بائیں جانب سے بھی آؤں گا یعنی دل کی طرف سے بھی آؤں گا۔ دل کس طرف ہے؟ ہاں، تو کوئی راستہ چھوڑوں گا نہیں، یہ ایک مصداقات ذکر کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ یعنی ہر جانب سے آؤں گا۔ آپ جب منہ کرتے ہیں مشرق کی طرف تو ایک آگے ہے سمت، ایک پیچھے ہے، آگے کو مشرق اور پیچھے کو مغرب، اور دائیں کو شمال اور بائیں کو جنوب، ایسا ہی ہے۔ تو شیطان نے چاروں سمتیں ذکر کر کے کہا کہ مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف سے آؤں گا، نہیں چھوڑوں گا ان کو۔ ہاں آپ کہیں گے سارے ذکر کی، یہ نہیں کہا نیچے سے آؤں گا، ہیں؟ اصل میں تھا مغرور، کیا؟ متکبر تھا، ہاں ہاں، کہ کوشش کروں گا نا، یہی تو میری کوشش ہوگی، نہیں پائے گا تو اکثر کو شکر گزار۔ قالا، تو اللہ نے فرمایا اخرج منہا، نکل جائے سے، مذءوما مدحورا، بدحال، مدحورا دتکارا ہوا، اللہ کیا کیا ہوا؟ مذءوما بدحال،
مدحورا، کیا کیا ہوا؟ دتکارا ہوا، سمجھ آ گئی؟ جھڑکا ہوا، رٹلے شوے، سمجھ گئے؟ آگے ہاں خستہ آ جائیے. فرمایا لمن تبعکا، البتہ جو تیری پیروی کرے گا، منہم ان میں سے، لَأَمْلَأَنَّ جہنم، البتہ ضرور بضرور بھر دوں گا میں جہنم کو، منکم تم سے، اجمعین سب سے. اللہ فرماتے ہیں تو میرا کیا بگاڑ لو گے؟ گمراہ کرے گا تو میں تیرے سمیت ان سب کو کدھر ڈال دوں گا؟ جہنم میں ڈال دوں گا. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ، ابلیس کی بات ختم ہوئی، ٹھیک ہے؟ اب آدم علیہ السلام سے خطاب، فرمایا اے آدم رہ تو، وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اور تیری بیوی جنت میں، فَكُلَا مِنْهَا، فَكُلَا پس کھاؤ دونوں، مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا جہاں سے تم دونوں چاہو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ اور نہ قریب جانا اس درخت کے، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس تم ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں میں سے. فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا تمہارا. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ پس وسوسہ ڈالا ان دونوں کو شیطان نے. کیا ڈالا؟ وسوسہ ڈالا شیطان نے. اور لِيُبْدِيَ لَهُمَا وسوسہ ڈالا، لِيُبْدِيَ میں لام عاقبت کے لیے، تاکہ انجام اور عاقبت یہ ہو جائے کہ ظاہر کر دے، لہما ان دونوں کے لیے، ما وُورِیَ عَنْهُمَا وہ کچھ جو چھپایا گیا ہے ان دونوں سے، من سوآتِهِمَا یعنی ان کی شرمگاہوں سے، ان کے لیے ان کی شرمگاہیں کیا کر دے؟ ظاہر کر دے. فرمایا وقال، اللہ نے فرمایا، شیطان نے کہا، وقال اور شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما نہیں منع کیا تم دونوں کو تمہارے رب نے، عن ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، عن ہذہ الشجرۃ اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین مگر اس لیے کہ تم دونوں ہو جاؤ گے فرشتے. کیا ہو جاؤ گے؟ ہاں بادشاہ بن جاؤ گے یا مزے کرو گے. ہاں او تکونا من الخالدین یا تم دونوں ہو جاؤ گے من الخالدین ہمیشہ رہنے والوں میں سے. وقاسمہما اور ان دونوں کے آگے قسمیں اٹھائیں. کیا کھائیں؟ اللہ کی قسم ہے تمہارا خیر خواہ ہیں، قسمیں کھائیں ان دونوں کے آگے. کیا؟ کہ انی لکما لمن الناصحین بے شک میں تم دونوں کے لیے البتہ لمن الناصحین. ہاں یہ میرے شیخ کہتے ہیں یہ لام تخصیص کا، یہ خاص تمہارا ہی فائدہ ہے اس میں. میں تو ویسے بھی نکل گیا ہوں نا، اب جو بات کر رہا ہوں یہ خاص تمہارے ہی فائدے کے لیے کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ فرمایا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ پس نیچے اتارا ان کو، بِغُرُورٍ دھوکے کے ساتھ. کیا کیا؟ ہاں پس اتارا ان دونوں کو، بِغُرُورٍ دھوکے کے ساتھ. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ پس جب چکھ لیا دونوں نے، الشَّجَرَةَ یعنی اس درخت کا میوہ. درخت نہیں چکھا جا کے، درخت کو ایسے منہ لگا لیا کیسا ہے، کھا لیا چکھ لیا ان کا پھل. تو بدت لہما سوآتہما ظاہر ہو گئے ان کے لیے ان کی شرمگاہیں، ظاہر ہو گئی ان کے لیے کیا؟ ان کی شرمگاہیں. وَطَفِقَا اور شروع ہو گئے دونوں، یخصفان علیہما ڈھانپنے لگے ان پر، من ورق الجنت جنت کے پتے. وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا اور پکارا ان دونوں کو ان کے رب نے، أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، وَأَقُلْ لَكُمَا
اور میں نے تم دونوں سے نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ بے شک شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے۔ پھل کھا لیا، وسوسہ شیطان نے ڈال دیا، قسمیں دی گئیں، نتیجہ کیا نکلا؟ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کیا ہو گئیں؟ ظاہر ہو گئیں ایک دوسرے کے لیے۔ مفسرین کرام یہاں لکھتے ہیں کہ ان کے بدن ننگے ہو گئے، درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے آپ کو کیا کرنے لگے؟ اپنی ستروں کو ڈھانپنے لگے۔ میرے شیخ ایک دوسری توجیہ بھی نقل کرتے ہیں، وہ توجیہ یہ ہے کہ آپ ننگا کرنے کا معنی کیوں کرتے ہیں، جبکہ آیت میں یہ گنجائش ہے کہ سوآت شرمگاہ کو نہیں، جثے کو بھی کہا جاتا ہے، بدن کو بھی۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ بدن کو بھی۔ آپ نے پیچھے پڑھا فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اللہ نے بھیجا کوا، یبحث فی الارض، زمین کوریدتا تھا، ٹھیک ہے، کوریدنے لگا، کس لیے؟ لیوریہ، تاکہ بتائے قابیل کو، کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش، جسم کو کیسے چھپائے۔ سمجھ آ گئی؟ تو سوآت ان کے بدن ظاہر ہو گئے، کیا؟ اور بدن کا مطلب یہ نہیں کہ پورا لباس اترا، جیسے امام رازی اور دیگر مواہب الرحمن والے بزرگ، امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جنت کا لباس تھا، وہ اترا جو تھا وہ لباس کون سا اترا تھا؟ یعنی وہ جنت والا لباس اترا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کون سا لباس اترا؟ وہ جنتی لباس اترا تھا جی۔ ہاں، جو جیسے ایک وردی ہوتی ہے، کیا؟ ظاہر بات ہے ایک منصب کی وردی ہوتی ہے، تو آپ جب کہتے تھے کہ فلاں سے کیا وردی اتارو، تو اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ وہ کپڑے اتار کے ننگے ہو جاؤ، اس منصب سے اتروایا، نکلوایا، ٹھیک ہے۔ پھر سوال اس توجیہ پہ یہ آگے ایک لفظ آتا ہے، شروع ہو گئے جنت کے پتے توڑنے لگے اور ڈھانپنے لگے، ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کی یہ توجیہ بھی ممکن ہے کہ شرمگاہوں پہ ڈھانپنے کے بجائے اگر آپ یہ کہیں کہ جنت سے جب نکلنے لگے تو بطور نشانی پتے لے کے جانے لگے۔ بھائی بندہ کسی باغ میں گزارتا ہے وقت، کسی جگہ سیاحت کے لیے جاتا ہے، تو چلو کچھ نہ کچھ نشانیاں جا رہے ہیں اس جنت سے، لے جائیں۔ اور اب آپ کہیں گے کہ اس توجیہ کی ضرورت کیا پڑی؟ وہ فرماتے ہیں اس توجیہ کی ضرورت یہ پڑی کہ قرآن مقدس کہتا ہے، سورۃ طٰہٰ 118 آیت دیکھو، جی تو نکل کے تو پتے لے جا ہی نہیں سکتا نا بندہ۔ بھائی اصل میں پاس ساتھ تو اس لیے لگائے، کوئی شاپر تو نہیں تھے ان کے پاس تھیلے، بھائی جنت میں کوئی بھائی بوری میں ڈالو، ساتھ ہی لے کے جائیں، اپنے ساتھ ہی ملا کے۔ لفظ دیکھو، یہ توجیہ کیا کرنے کی وجہ وہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے 118 کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام سے کہا تم جنت میں رہو، تو کہا ان لک الا تجوع فیہا ولا تعری، نہ جنت میں تو بھوکا ہوگا، ولا تعری، اور نہ تو ننگا ہوگا۔
جنت میں نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ننگا ہوگا۔ یہ جب کہہ دیا، اب یہ کہو کہ ننگے ہو گئے، سمجھ آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں اس آیت کا کیا کرو گے جس میں تسلی دی کہ تم ننگے نہیں ہوگے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ توجیہ کرنی پڑی۔ لیکن جو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ جی ننگے ہو گئے تھے، ان کی توجیہ یہ ہے کہ اللہ نے جو کہا تمہیں ننگا نہیں ہوگے، وہ ایک شرط پر تھا کہ اس درخت کے قریب، ہاں درخت کے قریب نہیں جاؤ۔ تو جب وہ چلے گئے تو نتیجہ یہ نکلا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس درخت کے قریب نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ اس میں توہین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام کی، اس اعتبار سے نہیں کہ کروڑوں لوگ تو نہیں تھے، ایک میاں اور ایک بیوی، کیا ایک میاں اور ایک بیوی، تو میاں بیوی کا اگر بدن ایک دوسرے کے لیے کھل جائے تو کیا توہین ہے، کیا مذاق ہے؟ جی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں یہ پہلا معرکہ ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ آگے دونوں توجیحات میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ جمہور مفسرین، اکثرین مفسرین کی رائے اور حضرت شیخ صاحب کی رائے میں نے آپ کو دونوں ذکر کر دی، ٹھیک ہے؟ آگے الفاظ پڑھو ذرا۔ قالا، تو دونوں کہنے لگے، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے نقصان کیا ہے اپنا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اور اگر تو بخشش نہیں کرے گا ہماری اور رحم نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو البتہ ضرور بضرور ہو جائیں گے ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ قال، تو اللہ نے فرمایا، اہبطوا بعضکم لبعض، اترو کیوں کہا؟ یہ تو ربنا ظلمنا تو اترنے کے بعد کہا تھا، تو پھر اترو، اس لیے پوری تفصیل بقرہ میں بھی گزری تھی، اس لیے اترو کا معنی مفسرین نے کیا اترے رہو، کیا یعنی اب اوپر نہیں آنا، دعا کر لی، توبہ قبول کر لی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اب دوبارہ کیا آ جاؤ گے، اب جب آؤ گے تو قیامت کے بعد ہی آؤ گے، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا اہبطوا، اترے رہو، تمہارے بعض کے لیے دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور نفع ہے ایک وقت مقرر تک۔ تو پیچھے ایک آیت پڑھی تھی مستقر و مستودع، تو اس آیت میں مستقر کس کو کہا جا رہا ہے؟ دنیا کو، اس دنیا میں رہنے کو کیا؟ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اس دنیا میں تمہارے لیے مستقر ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو اب مستقر دنیا اور مستودع کیا ہو گیا؟ ماں کا پیٹ، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح یہ الفاظ قرآن میں کئی مقامات پہ مختلف جگہوں کے لیے آتے ہیں، تو وہاں مختلف توجیحات ہوتی ہیں۔ آگے فرمایا، قال، اللہ نے فرمایا، فیہا تحیون، تم رہو گے اس، جیو گے اس میں، وفیہا تموتون، اور اسی میں مرو گے، یعنی اب زندہ بھی دنیا میں رہو گے اور پھر وہیں مرو گے، ومنہا تخرجون، اور اسی سے نکالے جاؤ گے، کب؟ قیامت والے دن۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، پیچھے لباس کا ذکر ہوا کہ ابلیس نے کیا کروایا؟ لباس اتروایا، تو ادھر لباس ہی کا مقصد ذکر کر دیا۔ فرمایا، اے بنی آدم، ہم نے اتارا علیکم، تو جنت سے کوئی لباس، جوڑے کپڑے تمہارے جنت سے اترتے ہوئے آ رہے ہیں، تو اس لیے معنی کرو تفسیر البسیط میں، انزلنا علیکم اے خلقنا لکم، ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے لباس، انزلنا بمانے، جس طرح قرآن دوسری جگہ کہتا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے لوہا اتارا، تو اوپر سے کوئی لوہے سریے کے ٹرک نہیں آ رہے تھے، مطلب کیا ہے؟ ہم نے نیچے کیا کر دیا؟ لوہا پیدا کر دیا۔ فرمایا
خلقنا لکم ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے لباسن لباس یواری سوآتکم جو چھپاتے ہیں تمہارے بدن، لباس تمہارے کیا چھپاتے ہیں؟ بدن چھپاتے ہیں، یا عام معنی کرو گے تو تمہاری شرمگاہیں چھپانے کے لیے، وریشن اور زینت کے لیے۔ کس کے لیے؟ کچھ لباس وہ ہوتا ہے جو صرف وجود ڈھانپنے کے لیے، ستر چھپانے کے لیے، اور کچھ لباس زینت ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے وہ زینت؟ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ بہترین سوٹ پہن کے اوپر اچھا سا ویسٹ کوٹ پہن لیں، تو ویسٹ کوٹ کسی چیز کو چھپانے کے لیے نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں، ہلکی سی ایک جرسی پہن لی باریک سی گرمیوں میں، ہاں کیا خیال ہے؟ جی، تو یہ کئی لوگ جیسے کپڑے کا رنگ ہوتا ہے پھر اس قسم کی ویسٹ کوٹ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور جو ہم جیسے غریب ہوتے ہیں تو وہ یہ کرنا تو مشکل ہوتا ہے، تو بس وہ سفید کے ساتھ کالا اور کالے کے ساتھ پیلا اور نیلا جو بھی مل جائے بس پہن لیا۔ ہاں، تو فرمایا پیدا کیا تمہارے لیے اللہ نے لباس یواری سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہارے بدن، تمہاری شرمگاہیں، وزینتا وریشان ہے زینت۔ کیا؟ ہاں، تو معلوم ہوتا ہے کہ لباس اچھا پہننا کوئی منع، ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ نے متقی پرہیزگار بننا ہے نا تو ادھر جیب پھاڑ دو، ہاں دلتا ترا خوش نہ ہوئے، یہ پرہیزگار ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تھوڑا سا گن شن بھی مان لو اس پہ، بھائی تقوی ہے، او بھائی تقوی نہیں وہ پلیتی ہے، سمجھ آ گئی؟ اچھا لباس پہننا نہیں، پھینکنے کی تو ضرورت نہیں ہے، تو اگر آپ کو اللہ نے دیا تو آپ پھینکے نہیں، کسی کو دے دیں۔ امام مالک رحمہ اللہ ہر دن نیا جوڑا پہنتے تھے، 365 دن ہے، ہر دن نیا جوڑا پہنتے تھے جو پہلے نہیں پہنا ہوتا تھا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ وہ جوڑا آپ کہیں گے جب 365 جوڑے تو گھر میں ڈھیر نہیں، پہن لیا دوسرا کیا کر دیا؟ دے دیا، بھائی اوروں کو بھی دے دیا، سمجھ آ گئی؟ آگے ہاں میں نے پیچھے واقعہ آپ کو سنایا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ خود بھی نئے کپڑے پہن لیتے، اپنے شاگردوں کو بھی نئے کپڑے پہنا دیتے تھے۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، مالدار تھے، دیکھ کے فرمایا جب اللہ نے آپ پر نعمت کی ہو، ابو داؤد کی ہے، تو اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر آپ کے بدن پہ نظر آئے۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کی نعمت کا اثر آپ کے بدن پہ، اللہ نے دیا ہے پھر بھی بندے کی حالت غیر ہوتی جائے تو کیا ضرورت ہے؟ ہاں نہیں ہو تو صبر تو کہیں گیا نہیں ہے، نعمت استعمال کرو حلال، اور رب کا کیا ادا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اگلی آیت میں ذرا الفاظ قرآن پہ غور کرنا تو میں خود قرآن کیا کہتا ہے، کیا لفظ ہیں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس یہی بہتر ہے۔ کیا ہے؟ لباس ایک تو ظاہری لباس ہے، ایک تقوی کا لباس ہے۔ کیا مطلب؟ ظاہری لباس سے آپ نے ستر بھی ڈھانپ لیا، وجود بھی ڈھانپ لیا، شرمگاہ بھی ڈھانپ لیا، ٹھیک ہے، لیکن تقوی کے لباس سے عاری اور خلوتوں میں گناہ کرتے ہو، تو اس ڈھانپنے سے کیا فائدہ؟ نہیں سمجھے؟ تقوی کا لباس کیا ہے؟ ہاں، جس طرح لباس آپ کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے، ستروں کو، اسی طرح اگر تم تقوی کر کے اپنے وجود کو گناہوں سے کیا کر لو؟ بچا لو، تو یہ بہت بہتر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، کہ تمہارے لیے اچھا لباس پیدا کیا، لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، ورنہ گائے بکری کے لیے کہا ہے کہ بکری کے لیے بھی جوڑے سلاؤ،
جی یہ تو ایسا نہیں ہے ہمارے پٹھانوں کے ایک علاقہ تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری بستی میں اونٹ پھرتا ہے، اس کا پھرنا اچھی بات نہیں ہے، ہماری پرائیویسی کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، گھروں میں آتا جاتا ہے، اس کے لیے کیا بناؤ، شلوار بنا دو، تو پورے گاؤں نے مل کے اونٹ کے لیے شلوار بنا دیا، حیا پیدا ہوا نا، تو اس کے لیے شلوار بناتے، وہ چراگاہ چرنے آتا، جب عصر کو آتا تو سارا پھاڑ پھوڑ کے تو وہ لیریں لٹک رہی ہوتی تھیں تو پھر آ جاتا، تو یہ اس کے لیے نہیں، لباس تمہارے لیے ہے، اور یہ اس کی نعمت ہے، یہ اس کی نشانیوں میں سے ہے، سمجھ آ گئی؟ اور میں ایک بات بتاؤں، اللہ کی قسم کہ انسان لباس سے خوبصورت ہے، اگر اس سے لباس ہٹا کے ننگا کر دو تو یہ جانوروں سے بھی بدتر نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ آگے جی فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، دھوکے میں نہ ڈالے تم کو شیطان، کما اخرج ابویکم، جس طرح کہ اس نے نکلوایا، اس نے نکالا تو اللہ نے فرمایا اہبطوا، تو یہاں سبب یہ بنا، کیا بنا؟ سبب یہ بنا، تو نسبت اس طرف کر دی، کما اخرج ابویکم، جس طرح تو مانا ہم کرتے نکلوایا، کیا؟ ہاں، تمہارے والدین کو، ماں باپ کو، من الجنت، جنت سے، ینزع عنہما لباسہما، اتروایا ان سے ان کا لباس، لیریہما سوآتہما، تاکہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں، انہو یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ شیطان دیکھتا ہے تم کو، وہ وقبیلہ اور اس کا قبیلہ، ٹھیک ہے، من حیث لا ترون، اس طرف سے جہاں سے تم نہیں دیکھتے، ظاہر بات ہے شیاطین جنات ہمیں دیکھتے ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آگے اِنَّا جَعَلْ، نبی علیہ السلام نے اسی لیے تو فرمایا کہ تم جب جاؤ بیت الخلا تو کیا دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ٹھیک ہے، یا من الخبث والخبائث، دونوں لفظ کہہ سکتے ہیں آپ، یہ دعا اس لیے کرو، فرمایا کہ جب یہ دعا نہیں کرتے ہو بیت الخلا میں جاتے ہو تو یہ شیاطین آپ کے اعضائے مستورہ سے کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اس کو، تو تم تو اس کا توڑ نہیں، تمہیں توڑ کا ایک ہی طریقہ ہے، تقوی اپناؤ اور رب کی پناہ گاہ میں آؤ، ٹھیک ہے جی؟ آگے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو دوست ان لوگوں کا جو ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں بے حیائی، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو کہتے ہیں ہم نے پایا اس پر اپنے آباء و اجداد کو، کون سی بے حیائی وہ کرتے تھے کہ کہتے تھے کہ یہ نہیں چھوڑیں گے باپ دادا کو پایا، کعبۃ اللہ کا، ہاں، تو شریعت تو یہ تھا کہ لباس سادہ کر دو، شریعت کا حکم تو یہ ہے کہ حالت احرام میں جب تم بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرو کیا کر دو، لباس سادہ کر دو، تاکہ امیر غریب کا کیا ہو جائے، فارغ، تو وہ سادہ اتنا ہی کر دیا کہ سرے سے، ہاں اتنا ہی سادہ کر دیا، وہ طالب علم نے، کسی طالب علم سے استاد نے پوچھا یار تو بہت سادہ ہے، سادہ کی اس میں تفضیل کیا ہے؟ اس نے سادہ کی اس میں تفضیل اسد ہے، اردو والا، عربی والا اسد نہیں، شیر کو کہتے ہیں سادہ اسد، بہت زیادہ سادہ یعنی تو یہ کیا ہو گیا، اتنا ہی سادہ لباس کر دیا کہ سرے سے اتار کے رکھ دیا، تو قرآن کہتا ہے جب وہ کرتے ہیں کوئی بے حیائی تو کہتے ہیں ہم نے آباء و اجداد کو پایا اس پر، واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں حکم دیا، تو دو دلیلیں، باپ دادا بھی یہی کرتے رہے، اور کیوں کرتے رہے باپ دادا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا،
کیا اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا؟ میرے شیخ یہ بھی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ دیکھو لباس اتارنا یہ بے حیائی ہے، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا تو اللہ اپنے پیغمبر کو ننگا کیسے کرتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو وہ کہتے ہیں اس لیے میری توجیہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اتقولون علی اللہ، کیا تم کہتے ہو اللہ پر ما لا تعلمون، جو تم نہیں جانتے ہو۔ قل کہہ دیجئے امر ربی بالقسط، حکم دیتا ہے میرا رب انصاف کا یعنی توحید کا، وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ، اور درست کر لو اپنے چہروں کو یعنی اپنے وجود کو، صرف چہرہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نماز میں چہرہ تو کعبے کی طرف ہو تو باقی کسی اور طرف پھرے ہو، نہیں، ذکر چہرے کا مراد پورا وجود ہے۔ درست کر لو اپنا چہرہ، عند کل مسجد اے عند کل عبادت، ذکر مسجد کا ہے، مراد کیا ہے؟ عبادت ہے، یعنی تم ہر مسجد کے پاس جا کے اپنے آپ کو سیدھا کر لو، یعنی جہاں بھی تم عبادت کرو تو عبادت کے وقت اپنا وجود، اپنا چہرہ رخ کیا کر لیا کرو؟ درست کر لیا کرو۔ وَادْعُوهُ، اور اسی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے پکار کو، کما بدأکم تعودون، جس طرح کہ اس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے، تعودون، تم دوبارہ لوٹو گے اس کی طرف۔ فریقاً ہدا، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی، وفریقاً، اور ایک فریق حق علیہم الضلالۃ، ثابت ہو گئی ان پہ گمراہی، انہم اتخذوا الشیطان اولیاء، بے شک انہوں نے بنا لیا شیاطین کو اولیاء دوست، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ خیال کرتے ہیں، انہم مہتدون، کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے۔ یا بنی آدم، اے بنی آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لے لو اپنی زینت یعنی لباس، عند کل مسجد، ہر مسجد کے پاس، ہر عبادت کے وقت، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو اور زیادتی نہ کرو۔ دیکھو اوپر وہ لباس اتار دیتے تھے نا مسجد حرام کے پاس، جی بے حیا ننگے ہو جاتے اور کہتے اللہ نے حکم دیا ہے، باپ دادا ایسے کرتے آئے۔ اللہ نے فرمایا اے بنی آدم ایسا نہ کرو، بلکہ مسجد کے پاس کیا کر لو، مسجد جاؤ تو لباس زینت لے لیا کرو۔ یہ کوئی دین نہیں ہے کہ مسجد جاتے ہی بندہ لباس اتار کے جائے، یہ کون سا دین ہے؟ اور اللہ کے ذمہ لگاتے ہو کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ خذوا زینتکم، لے لو اپنی زینت، عند کل مسجد، عند کل مسجد، عند کل صلاۃ، عند کل عبادت، ٹھیک ہے۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لباس، ان کو زینت سے مراد لباس ہے، تو جو بندے بالکل ننگے جاتے تھے عبادت کے لیے ان کے لیے یہ لباس ضروری ہے، اور جو لباس پہنتے ہیں تو ان کے لیے زینت کیا ہے کہ ننگے سر نہ جائیں بلکہ مسجد میں جائیں عبادت کریں تو کیا پہن لیا کریں، یہ زینت ہے۔ کیا ہے تو ٹوپی پہن لیا کریں، سمجھ آ گئی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمامہ مبارک، ٹوپی مبارک پہنا کرتے تھے، اور ایک شمائل میں تو ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ برنس آپ کی ٹوپی کا نام تھا، اونچی ہوتی تھی، تو کبھی آپ کو سترہ نہ ملتا تو اس کو سترے کے طور پہ بھی رکھ لیتے تھے، سمجھ آ گئی؟ تو نہیں تو کبھی اگر پہن لے، دیکھو اتار لے کوئی حرج، کبھی فرض نہیں کیا ہے کہ ہر وقت تم کیا پہنے رکھو، ٹوپی پہنے رکھا کرو نا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ رات کو سوتے ہوئے بھی پگڑی پہنتے ہیں،
ٹھیک ہے نا؟ تو کئی لوگوں کی خواہش ہے، وہ کہتے ہیں یار ایک دفعہ پگڑی کے بغیر آپ کا سر دیکھ لیں، پتہ نہیں اندر اس کا کیا حال ہو گیا ہوگا۔ تو یہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ یقین کریں، ایک دفعہ ایسے ہوا بنیر میں، بنیر بازار میں، بالکل بازار مین سڑک پہ شہر کے اندر مسجد ہے۔ ہم نے وہاں بیان کیا، تو جیسے ہی بیان ختم ہوا مسجد کے گیٹ سے باہر نکلتا ہوں تو سامنے دیکھتا ہوں کہ سکھوں کا گردوارا ہے۔ تو ان کے جو وہ بندے تھے وہ وہاں کھڑے تھے، تو میرے ساتھ بھی 2-3 آدمی، انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کیا ہے اندر، میں نے کہا وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ میرے ساتھ ہو گئے، وہ انتظامیہ بھی کئی بندے۔ تو جب میں اندر گیا تو وہ دروازے میں ان کا ایک بندہ کھڑا تھا، جو جاتا کہتا نہیں ٹوپی کے بغیر نہیں جاؤ۔ وہ ٹوپی کے بغیر جانے نہیں دے رہا تھا، ٹوپی پہن کے جاؤ۔ اور اندر دیکھا تو ایک لمبی کتاب اتنی کھلی پڑی ہوئی ہے، ٹیبل ہے اس پہ وہ کھلی ہوئی کتاب پڑی ہے ایسے لمبی۔ تو میں نے اس کو بلایا، کہا ذرا یہ پڑھو کتاب کیا کہتی ہے۔ بس اس کا سانس اکھڑنے لگا، جس طرح ہمارے ہاں حافظ قاری پڑھتے ہیں اس طرح کا۔ تو میں نے کہا پڑھو، تو اس نے 1-2 سطریں پڑھی۔ کیا ہے؟ تو اس میں یہی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، یہ الفاظ وہ پڑھنے لگ گئے۔ پتہ نہیں کس بولی میں تھا وہ، مجھے نہیں پتا تھا جی، نہیں بات سمجھ میں آ رہی؟ تو فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، لے لو اپنا لباس۔ ہاں آداب میں یہ بندہ نماز پڑھتا ہے سر ڈھانپ کے پڑھ لے۔ آگے جی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور زیادتی نہ کرو، إِنَّهُ، لیکن یہ بھی نہیں ہے۔ مولانا مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ احسن الکلام میں لکھتے ہیں کہ یہ بھی غلط ہے کہ مسجد میں ایک ٹوکری رکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس میں پھوڑ سے بنی ہوئی، چٹائیوں سے بنی ہوئی ٹوپیاں بھی رکھی ہوتی ہیں، نیلی پیلی اور سبز قسم کی رکھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ادھر پڑی رہتی ہیں، کوئی ادھر پڑی ہے کوئی ادھر، اور یہ باہر سے آ گیا اعلیٰ سوٹ پہنے ہوئے اور جا کے وہ 5 روپے کی ترکیش ہے سر پہ رکھ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں جس لباس، جس چیز کو پہن کے تم کسی معزز دنیا کے کسی اعلیٰ جگہ جانا تم توہین سمجھتے ہو اور اچھا نہیں سمجھتے ہو، تو اس طرح لباس پہن کے رب کے حضور آنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور اسی لیے مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، آستینیں اوپر چڑھائی ہوئی ہیں ادھر تک، ٹھیک ہے نا، اور نہ اپنے لباس ٹھیک کرتے اور آ کے کھڑا ہو گیا ہے، یہ بھی نہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، آستین نیچے کر لو اور اچھے طریقے سے اپنے رب کے حضور کھڑے ہو۔ ہاں قنوت اس میں نہیں ہے نا، عاجزی تو نہیں۔ آگے قل من حرم زینت اللہ، قل کہہ دیجئے کس نے حرام کیا اللہ کی زینت کو جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے۔ حاجی صاحب جب اللہ نے زینت نکالی ہے تو کون ہے جو اس کو حرام کرے؟ قل من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کی ہے اللہ کی زینت، التی اخرج لعبادہ، جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کی ہے؟ نکالی ہے۔ اوہو، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پہننا حرام نہیں تھا؟ نہیں تھا، جب تھا تو پہنتے بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی یہ بھی تو واقع ممبر پر لباس انہوں نے پورا پہنا ہوا تھا، کہ اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو۔ ایک بندہ اٹھ کے کہنے لگا لا نسمع ولا نطیع، نہیں سنتے نہیں اطاعت کرتے۔ فرمایا کیوں بھائی، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کپڑے غنیمت میں سے ہم کو بھی تو جو سوٹ ملا اس سے تو اتنا لمبا کرتا مکمل نہیں بنتا،
ہمیں جو ملا اور آپ نے اسی میں سے بہترین کپڑا پہنا ہوا ہے، فرمایا اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ تو بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں کہ جب لباس سب کو تقسیم ہوا تو ابو کو بھی ملا، مجھے بھی ملا، میں نے اپنا والا کس کو دے دیا ہے، تو انہوں نے بھی پہن لیا ہے۔ یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بندہ جان بوجھ کے کیا کرے، لباس ٹاکیاں لگائے اور جان بوجھ کے کرے۔ ضرورت ٹاکی کی آ جائے تو یہ اس کی کوئی توہین نہیں ہے۔ ہاں آگے جی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی دیکھ لو نا، کیا خیال ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی دیکھ لو، جب اعلان ہوتا ہے تو کہتے ہیں 300 اونٹ لے لو جی، ساز و سامان سمیت، تو تھے تو دیے نا، نہیں ہوتے تو کہاں سے دیتے۔ آگے جی، کس نے حرام کیا؟ اللہ کی زینت کو جو اللہ نے نکالی اپنے بندوں کے لیے، والطیبات اور پاکیزہ چیزیں، حرام کے قریب بھی نہ جاؤ اور حلال سے فائدہ حاصل کرو۔ کیا کرو؟ حلال سے فائدہ حاصل کرو۔ آگے، اور والطیبات اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں رزق میں سے، خوراک میں سے، قل کہہ دیجئے ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ زیب و زینت کی چیزیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ زینت جو اللہ نے نکالی، اور یہ پاکیزہ خوراک للذین آمنوا، یہ ایمان والوں ہی کے لیے ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ کس کے لیے ہے؟ ہی للذین، یہ واسطے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ ادھر بات پوری ہو گئی، کیا؟ ادھر بات پوری کر لو۔ اگلا جملہ خالصتاً یوم القیامہ، اور قیامت والے دن تو خالص انہی کے لیے ہوگا۔ سمجھ آ گئی؟ میں حوالہ لکھواتا ہوں، وہ ذرا لکھ لیں۔ امام قرطبی اس آیت کے نیچے لکھتے ہیں، کہتے ہیں تم الکلام علی الحیات الدنیا ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، وہ کہتے ہیں تم الکلام علی الحیات الدنیا، اس پہ بات پوری ہو گئی۔ ثم قال، پھر اللہ نے کہا خالصتاً یوم القیامت، اے یخلص اللہ طیبات فی الآخرۃ للذین آمنوا ولیس للمشرکین فیہا شیء۔ اور پھر کہا کہ خالصتاً، یعنی قیامت والے دن، یخلص اللہ الطیبات، خالص کر دے گا، یعنی خاص طور پر اللہ یہ پاکیزہ چیزیں دے گا ایمان والوں کو آخرت میں، اور کافروں کے لیے اس میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، نہ پہننے کے لیے اور نہ ہی کھانے کے لیے۔ کھانے میں پیپ ہوگی، کیا ہوگی؟ پیپ ہوگی، اور لباس اوڑھنا بچھونا کیا ہوگا؟ سامنے صفحہ دیکھو ذرا، لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی سے بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر سے بھی اوڑھنا ہوگا جہنم سے، ان کا نیچے بچھونا بھی جہنم اور اوڑھنا بھی کیا ہوگا؟ ہاں، تو آیت کا معنی کرو، قل کہہ دیجئے ہیا، یہ چیزیں زینت اور پاکیزہ طیبات جو ہیں، للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں۔ تو دنیا کی زندگی میں ان کے لیے ہیں، اور ان کے ساتھ کافر بھی ان سے کیا لیتے ہیں؟ فائدہ لیتے ہیں، وہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو خالص کس کے لیے ہوں گے؟ اور امام زمخشری تفسیر کشاف والے بزرگ، وہ بالکل ایک عجیب انداز سے اس کی توجیہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہی معنی تھا تو اس بلاغت برے انداز کو اپنانے میں کیا حکمت ہے؟ تو وہ کہتے ہیں قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خالصتاً، کہتے ہیں کہ خالصتاً کو بھی دنیا کے ساتھ لگا، تو اب مانا کہ دنیا میں یہ زینت اور طیبات یہ ایمان والوں کے لیے خالص،
اصل حقدار یہ ہیں، اور کافروں کو بھی اگر ملتا ہے تو طبعاً ان کی وجہ سے ملتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اس لیے کہ جب دنیا میں کوئی مومن نہیں رہے گا تو کافر کیا پاکیزہ کھائے گا اور کیا پاکیزہ پہن لے گا؟ کیا خیال ہے؟ یعنی اصلاً ان کے لیے اور طبعاً کفار بھی کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کذالک نفصل الآیات، اسی طرح تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیتیں لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے یعلمون جو جانتے ہیں۔ قل انما حرم ربی، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے حرام کیا ہے الفواحش، بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطنا، جو کیا ہو ظاہر ہو اس سے، وما بطن اور جو مخفی ہو، ہر قسم کی بے حیائی، چاہے چھپ کر کی جائے چاہے کھلے کی جائے، سب حرام ہے۔ والاسم، اور ہر قسم کا گناہ حرام کیا ہے میرے رب نے۔ والبغی بغیر حق، اور ناحق کسی پہ ظلم زیادتی کرنا میرے رب نے حرام کیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ شریک کرو، تو اللہ نے اس کو بھی کیا کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ وَأَن تُشْرِكُوا، اور یہ کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ، ماں اس کو لم ينزل به سلطانہ، کہ نہیں اتاری اس کی شراکت پہ اللہ نے کوئی دلیل۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور یہ کہ تم اللہ پہ کہو ما لا تعلمون، وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے یہ بھی حرام کی ہیں۔ 4 چیزیں ذکر کر دیں۔ کتنی چیزیں؟ فرمائیں یہ اللہ نے حرام کی ہیں۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، تو یہ 4 چیزیں حرام کی ہیں۔ اوپر جو زینت اللہ نے نکالی ہے، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں، یہ اللہ نے حرام نہیں کی ہیں۔ آگے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، نیٹا طے ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پس جب آتا ہے ان کا وہ نیٹا، تو لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً، نہیں وہ پیچھے ہٹ سکتے ساعتاً، ایک ساعت، وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور نہ وہ آگے بڑھ سکتے ہیں ایک ساعت۔ جو وقت مقرر ہے اس سے نہ 1 منٹ پہلے آپ مر سکتے ہیں اور نہ اس سے 1 منٹ پیچھے ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ آگے یا بنی آدم، اے بنی آدم، اما یأتینکم، دیکھو یہ خطاب کب ہے؟ یہ نبی علیہ السلام کے دور والوں کو خطاب ہے؟ نہیں، یعنی آدم علیہ السلام کا واقعہ، ان کو جنت سے کیا کیا گیا ہے؟ اتارا گیا، تو اسی وقت بنی آدم کو خطاب ہے، اے بنی آدم اما یأتینکم منکم، اما یأتینکم رسل منکم، اگر تمہارے پاس آئیں رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی، بیان کرے تم پر میری آیتیں۔ نبی علیہ السلام کے دور کے ساتھ لگاؤ گے تو پھر تو ان کے بعد بھی نبوت کا دروازہ کیا رہے گا؟ ان کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ تو قرآن اس لیے ان آیتوں کو اس زمن میں دیکھو، اور بالکل سورۃ بقرہ میں فرمایا کہ دنیا میں جاؤ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ادھر فرمایا اے بنی آدم اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم تم میں سے، یقصون علیکم آیاتی بیان کریں تم پر میری آیتیں، فمن اتقا پس جس نے تقوی اختیار کیا، واصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون پس کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کذبوا، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، واستکبروا عنہا اور تکبر کیا ان سے، اولئک اصحاب النار یہی لوگ آگ والے، ہم فیہا خالدون اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ فمن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو گھڑتا ہے اللہ پہ جھوٹ، او کذب بآیاتہ یا جھٹلاتا ہے اللہ کی آیتوں کو، اولئک یہی لوگ ہیں ینالہم نصیب من الکتاب،
پہنچے گا، ملے گا ان کو نصیبہم ان کا حصہ، من الکتاب تقدیر کی کتاب سے لکھا ہوا، حتی اذا جاءتہم حتی اذا جاءتہم یہاں تک کہ جب آ گئے ان کے پاس، رسلنا آ جائیں گے ان کے پاس ہمارے فرشتے، یتوفونہم جو ان کو وفات دیں گے، قالو تو وہ کہیں گے اینما کنتم کہاں تھے تم، اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ کہ جن کو تم پکارتے تھے من دون اللہ اللہ کے سوا، قالو تو وہ کہیں گے ضلوا عنا ہم سے گم ہو گئے ہیں، اور وہ گواہی دیں گے اپنی جانوں کے خلاف، اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کس بات کی، انہم کانوا کافرین کہ بے شک تھے وہ کافر۔ دیکھو میری طرف، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پہ جھوٹ گڑتا ہے یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے۔ بہت سارے مشرک ہیں، اللہ پہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے بھی ہیں، کیوں نہیں اسی وقت ملیامیٹ کر دیے جاتے؟ فرمائے اس لیے نہیں کہ ینالہم نصیبہم ان کو ان کا حصہ ملے گا، وہ جتنا مرضی یہ کرتے ہیں ان کو ان کا حصہ من الکتاب کتاب سے لوح محفوظ یا تقدیر ایک ہی چیز ہے، کیا لوح محفوظ میں جو ان کے لیے لکھا ہے وہ ان کو کیا رہے گا، مل کے رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ کتنے کافر ہیں، کفر بھی کرتے ہیں، انکار بھی کرتے ہیں، تکذیب بھی کرتے ہیں، پھر بھی اللہ ان کو کیوں دے رہا ہے؟ یہ اللہ نے ان کے لیے کیا کیا تھا، لکھا تھا، یہ ان کو مل کے رہے گا دنیا میں، ٹھیک ہے جی؟ آگے ہاں، اور جب موت کا وقت آئے گا تو وہ منظر بھی دیکھ لو، دنیا میں تو حصہ ملے گا لکھا ہوا، موت کا وقت آئے گا، فرشتہ جب روح لینے آئے گا تو فرشتہ اس وقت پوچھے گا اینما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ پکارو نہیں، میں تو آ گیا ہوں، اب تو پکار اللہ کے سوا جن کو پکارا کرتا تھا وہ بچائے تجھے، کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے اللہ کے سوا؟ تو کیا کہیں گے، ضلوا عنا رخشرانا، ہاں رشتے کوئی پتہ نہیں، گم ہو گئے ہم سے، ہاں ان کو بیچاتے ہیں رک ہو گئے نہیں، ٹھیک ہے نا؟ ضلوا عنا ہم سے کیا ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں، وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اور وہ اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کس بات کی، کہ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ کہ وہ کیا تھے، ہاں ادھر اپنے آپ کو خود ہی کہیں گے واقعی کافر تھے۔ فرمایا تو اللہ کیا کہے گا، ادخلوا فی امم داخل ہو جاؤ، کدھر، امتوں میں، جماعتوں میں، قد خلت من قبلکم ان امتوں میں، ان جماعتوں میں داخل ہو جاؤ جو تم سے پہلے گزری ہیں، من الجن والانس جنوں اور انسانوں میں، کدھر ہیں وہ، فی النار، کدھر، ہاں یہ فی بمانے مع کے ہے، کس کے معنی میں ہے، فی بمانے مع کے، تو معنی ہوگا داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ جو تم سے پہلے گزری ہیں، یعنی جنوں اور انسانوں میں سے، فی النار آگ میں، میدان محشر لگا ہوا ہے، حساب و کتاب آخریوں کا بھی ہوگا، تو کیا کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ ان امتوں کے ساتھ جنہوں نے کفر کیا ہے تم سے پہلے، ٹھیک ہے نا؟ جنوں اور انسانوں میں سے آگ میں داخل ہو جاؤ۔ اچھا جب یہ داخل ہوں گے، دیکھو میری طرف، بڑی خلقت ہے، گرتے جائیں گے، ایک ٹولی، دوسری ٹولی، تیسری ٹولی، جا رہے ہیں، گروہ در گروہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، جہنم پہنچ رہے ہیں، اور ہر گروہ نیچے اپنی اپنی جگہ پہ پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جب جا رہے ہوں گے تو ہر مرتبہ ایسا ہوگا، ایک ٹولی پڑی ہوگی، یہ دوسرا گروہ جیسے ہی آئے گا دیکھے گا وہ لعنت ہو تم پر، تو دوسرا گروہ آئے گا وہ تم پہ لعنت ہو، تو لفظ پہ غور کرو، ہر آنے والا گروہ پہلے اس دوسرے گروہ پہ کیا کرے گا، فرمایا کلما دخلت امتن جب بھی داخل ہوگی ایک جماعت جنت جہنم میں،
تو لعنت اختہا، وہ لعنت کرے گی اپنے ہم مذہبوں پر۔ اختہا بہن کو کہتے ہیں، تو یہاں منجی دی بہن ہوتی ہے، کیا مطلب ہے جی؟ یعنی یہ ان کے ہم مذہب ہیں، ہم مسلک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ معنی لکھا ہے امام قرطبی نے، وہ کہتے ہیں اختہا اے اختہا فی الدین والملت، اے اختہا فی الدین والملت، تفسیر قرطبی۔ تو کہتے ہیں کہ جو ان کے بہن بھائی ہیں کس چیز میں؟ ہاں دین میں، ہم عقیدہ ہم مسلک، ٹھیک ہے؟ تو لعنت کریں گے وہ اپنی ہم عقیدہ اور ہم مسلکوں پر، حتی اذا ادارکو، یہاں تک کہ جب وہ سارے مل جائیں گے اس میں، فیہا، اس جہنم میں، جميعا، سارے کے سارے جب اکٹھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ قالت اخراہم، کہیں گے ان کے پچھلے، لِأُولَاهُمْ، اپنے اگلوں کے بارے میں۔ میں اس کے دو معنی لکھواتا ہوں، ایک یہ معنی ہے، ایک دوسرا بھی کروں گا۔ قالت اخراہم، کہیں گے ان کے پچھلے، لِأُولَاهُمْ، اپنے اگلوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، ہؤلاء، یہ ہیں وہ لوگ، اضلونا، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، فآتہم ضعفا، فآتہم عذابا ضعفا، تو ان کو ڈبل عذاب دے۔ پیر صاحب بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور بڑے بڑے لیڈران ہوں گے، تو یہ جگہ پہنچیں گے، کہیں گے اللہ ان ہمارے اگلوں نے ہمیں کیا کیا تھا؟ گمراہ کیا تھا، تو ان کو کیا دے دے؟ ڈبل عذاب دے دے۔ تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، خپا کیے گئے ماں، ناراض نہ ہو، سب کے لیے کیا ہے؟ ڈبل ہے۔ لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کے لیے کیا ہے؟ ڈبل ہے، ہاں، لِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کے لیے ڈبل ہے، وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم جانتے نہیں ہو، پھر بھی مطالبہ کرتے ہو کہ ان کو ڈبل دے۔ اچھا، وَقَالَتْ أُولَاهُمْ، تو کہیں گے ان کے پہلے اگلے، پچھلوں نے تو کہا اللہ ان اگلوں نے ہمیں کیا کیا؟ گمراہ کیے، ان کو ڈبل عذاب دے، تو وہ اگلے کہیں گے لِأُخْرَاهُمْ، اپنے پچھلوں کے لیے کیا کہیں گے؟ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ، نہیں ہے تمہارے لیے ہم پر کوئی فضیلت۔ ہاں، تمہیں کوئی فضیلت حاصل ہے کہ تمہیں سنگل ملے اور ہمیں ڈبل ملے؟ کیا خیال ہے؟ تمہارے لیے کوئی فضیلت تو ہم پر نہیں ہے، تم بھی چکھو اور ہم بھی کیا کر رہے ہیں؟ کیا خیال ہے؟ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکھو عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ، بوجہ اس کے کہ جو تم کماتے تھے۔ دوسرا معنی آیت کا، قالت اخراہم، کہیں گے کم درجہ لوگ، کیا؟ اخراہم، کم درجہ لوگ، نیچے درجے والے لوگ، لِأُولَاهُمْ، اونچے درجے والے لوگوں کے بارے میں۔ جہنم میں ایک ہائی لیول کے گمراہ لیڈران اور ایک نچلے درجے والے کمزور لوگ۔ آپ نے دیکھا نا، کئی کمزور گمراہ ہوتے ہیں اور کئی زوراور ان کو گمراہی میں اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، تو وہ کمزور نیچے درجے والے بڑے درجے والوں کے بارے میں کہیں گے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ہر ایک کے لیے ضعف دگنا ہے، لیکن لا تعلمون، لیکن تم نہیں جانتے۔ تو قالت اولاہم، اونچے درجے والے بڑے لوگ ان سے کہیں گے، نیچے درجے والوں تابعداروں سے کہیں گے، فما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، علینا، ہمارے اوپر، من فضل، کوئی فضیلت، فذوقوا العذاب، پس چکھو عذاب، بما کنتم تکسبون، بوجہ اس کے جو تم کیا کرتے تھے؟ کماتے تھے۔ سوال تو آیت پر اب بھی باقی ہے کہ ایک ہے گمراہ کرنے والے، ایک ہیں گمراہ ہونے والے، تو گمراہ کرنے والوں کو تو ڈبل ہونا چاہیے،
تو لکل ضعف کیوں کہا کہ سب کے لیے کیا ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پتہ نہیں آیا ہے کیا گیا ہے؟ ہر ایک کے لیے ڈبل ہے، اس کے دو معنی ہیں۔ ان کے لیے تو ڈبل اس لیے ہے، لیڈران کے لیے کہ خود گمراہ ہوئے، تمہیں گمراہ کیا۔ تمہارے لیے ڈبل اس لیے ہے جو پہلے گمراہ ہوئے، تم ان کے نقش قدم پر چلے ہو اور ان کی ہلاکت سے تم نے عبرت حاصل نہیں کی۔ سمجھ آ گئی؟ ان کے اوپر سزائیں آئیں اور تم نے عبرت، تو تم باوجود تنبیہ ہونے کی بھی ان کی پیروی کرتے رہے، تو تمہارے لیے کیا ہے؟ ڈبل تمہارے لیے بھی ہے۔ یا دوسرا معنی کیا ہے علامہ دریابادی صاحب رحمہ اللہ، وہ فرماتے لکل ضعف کا معنی یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے عذاب بڑھتا ہی جائے گا، تقابل میں نہیں ہے۔ کس میں؟ یعنی جہنم کا عذاب ہر ایک کے لیے ہر لمحے ہر دن کیا ہوتا جائے گا؟ ضعف، بڑھتا ہی جائے گا، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ سمجھ آ گئی؟ آگے فرمایا ان الذین استکبروا، ان الذین کذبوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لهم ابواب السماء، نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے آسمانوں کے دروازے۔ آسمانوں کے دروازے نہ کھلنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال اوپر نہیں جاتے۔ ایک نیکیاں بھی کرے مشرک، جتنی بھی کار خیر کرتا ہے وہ اوپر۔ دوسرا معنی دروازے نہیں کھلتے آسمانوں کے، یعنی فضل کے، رحمت کے فیصلے ان کے لیے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے نا؟ رحمت کے دروازے ان پہ نہیں کھلتے اللہ کی طرف سے۔ تیسرا معنی کہ نہیں کھلے جائیں گے ان کے لیے دروازے، یعنی ان کی روحوں کے لیے جب مر جائیں گے ان کی روحیں فرشتے اوپر کو لے کے جائیں گے تو کہا جائے گا یہ اوپر والے نہیں ہیں، یہ اوپر لے جانے والے یعنی علیین والے نہیں ہیں، ان کو ساتوں زمین نیچے لے جاؤ، یہ سجین والے ہیں۔ کون سے ہیں؟ تو نہیں کھولے جائیں گے ان کے لیے دروازے آسمان کے، لا ولا يدخلون الجنت، اور نہیں داخل ہوں گے جنت میں، حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ گزر جائے اونٹ، فی سم الخیاط، سوئی کے ناکے سے۔ کس سے؟ نہیں داخل ہوں گے جنت میں حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ داخل ہو جائے، گزر جائے اونٹ، فی سم الخیاط، کس میں؟ بولو نا یار، سوئی کے ناکے سے۔ سوئی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، پھر اس کا جو ناکا سوراخ ہوتا ہے وہ کتنا ہے، اس سے اونٹ گزر سکتا ہے؟ فرمایا نہ اونٹ ادھر سے گزرے گا تو نہ مشرک جنت میں جائے گا۔ ہاں، میں نے ایک دکان پہ جا کے دیکھا، اس نے لکھا ہے کشمیر آزاد ہونے تک ادھار بند ہے۔ میں نے کہا یہ کیوں آپ نے لکھا ہے؟ دکاندار نے بورڈ لگایا ہوا تھا کشمیر آزاد ہونے تک۔ میں نے کہا کشمیر آزاد ہوگا نہیں تو میں ادھار دوں گا نہیں۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے بھی جب تک اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر نہ جائے، یہ جنت میں سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا نہیں اور یہ جنت میں جائیں گے نہیں۔ کیا انداز ہے اللہ! وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ اور دوسری بات بھی آپ کو بتاؤں، جمل بعض عرب کہتے ہیں، جمل اونٹ کو نہیں کہتے۔ جمل جب بہت بڑا بحری جہاز ہوتا ہے، لنگر اس کا جب نیچے پھینکتے ہیں، اس کی بریکیں تو نہیں لگتی نا، تو پانی میں ایک لنگر پھینکتے ہیں، وہ بہت بڑی موٹی رسی ہے۔ مجھے آیت کا مطلب سمجھ کراچی میں آیا، صحیح مشاہدہ جب وہاں کیا، وہاں ہمیں لے کر گئے دوست بندرگاہ پہ، تو وہاں جب ہم نے دیکھا تو جہاز کے لیے جو رسی پڑی ہوئی ہے، تو وہ رسی بندہ نہیں اٹھا سکتا، تو وہ آگے اس لنگر کے ساتھ باندھی ہوئی، اس کو گھیرا لگا ہوا ہے،
تو اب آیت کا معنی ہے کہ وہ لنگر کی رسی جب تک کہ سوئی کے ناکے سے نہ گزر جائے، تو سوئی اتنی چھوٹی سی ہے، اس میں جہاز والی رسی کب گزر سکتی ہے؟ کیا سمجھے؟ تو دونوں آیتیں بات ایک ہی ہے، مثال سمجھ آ گئی؟ چاہے اونٹ لے لو چاہے یہ، دونوں معنی میں نے ذکر کر دیے۔ فرمایا وہ رسی آپ کو کوئی پکڑا کے ادھر رکھے نا کہ یہ داخل کرو ناکے سے، وہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آگے فرمایا لا یلج ولا يدخلون الجنة حتى یلج الجمل فی سم الخیاط وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم سے بچھونا ہے، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر سے یہ یعنی جہنم ہی سے اوڑھنا ہے۔ ہاں، بستر بھی تلائی بھی کس کی ہے؟ جہنم کے آگ کی، اور رضائی اوپر کمبل بھی کس کا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے نا، اوڑھ جا لیٹ جا، پتہ تو چلے تجھے۔ کیا خیال ہے؟ اے سی میں بیٹھ کے اللہ کی توحید کا انکار اور مذاق کرتا تھا، اب تیرا بچھونا کیا ہے؟ بڑی گدی پر بیٹھ کے توحید کا انکار کرتا تھا، اب کہ تیرے نیچے کیا ہے؟ مہادن، بچھونا ہے جہنم کے آگ ہی کا، اور ان کے اوپر سے اوڑھنا ہے جہنم کی آگ سے، جہنم ہی سے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیتے ہیں ظالموں کو۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم نہیں مکلف بناتے کسی نفس کو مگر اس کی طاقت اور وسعت کے مطابق، یعنی جتنے احکام دیے ہیں تمہاری وسعت سے باہر نہیں ہیں۔ آگے اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ونزعنا ما فی صدورہم من غل، اور نکال دیں گے ما فی صدورہم، جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، کدورت، کیا؟ دوسرا معنی کرو میل، تیسرا معنی کرو کھوٹ کینہ، سمجھ آ گیا؟ تو جنت میں مومن جب جنت جائیں گے تو ظاہر بات ہے دنیا میں تو مومنوں کے دل میں بھی ایک دوسرے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں، خفگیاں بھی آتی ہیں، دل میں ایک دوسرے کے لیے میل کچیل موحدین کا بھی آپس میں رہتا ہے، لیکن اللہ جب یہ جنت جائیں گے وہ میل کدورت کیا کر دے گا؟ صاف کر دے گا۔ او میری جان، جب تم دنیا کے عام مومنوں کے لیے کہتے ہو کہ ان کی کدورت مٹ جائے گی، تو صحابہ کی شان ہی کیا ہے؟ تو اگر ان کی بھی کوئی آپس میں کوئی چپکلش ہوئی ہوگی تو اللہ کیا کر دے گا؟ نکال دے گا۔ تو ان کی تو نکال دے گا، تو جو ان دونوں کو لڑا کے ایک کو مومن اور دوسرے کو کافر بنا رہا تھا، اس کا کیا ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ جی حاجی صاحب، بالکل ایسا ہی ہے۔ فرمایا وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال دیں گے مَا فِي صُدُورِهِمْ، وہ جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، کدورت سے، میل سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، وقالوا، اور کہیں گے الحمدللہ الذی، صفات کار سازی اسی ذات کے لیے، ہدانا، جس نے ہمیں پہنچایا، لہذا، اس مقام پر۔ میں نے سورۃ فاتحہ میں کہا کہ ہدایت کی کئی قسمیں ہیں، مرتبے ہیں، ہدایت عامہ، ہدایت خاصہ، ہدایت خاص الخاص، اور ثمرہ ہدایت یہ ہے ثمرہ ہدایت۔ کیا؟ ثمرہ ہدایت، یعنی ساری ہدایتوں کے درجے طے کر کے آخر میں ثمرہ یہ ہے کہ وہ جنت ان کو ہدانا لہذا۔ سمجھ آ گئی؟ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے پہنچا دیا ہمیں یہاں،
توفیق دی ہمیں اس کی یعنی جنت کی، وما کننا لنہتدی، اور نہیں تھے کہ ہم پہنچتے یہاں، لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں نہ پہنچاتا، لقد جاءت رسلنا بالحق، تحقیق آئے ہمارے رسول ربنا، ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ۔ کیا؟ رب کا شکریہ ادا کریں، اللہ تیرے لیے حمدیں ہیں، واقعی الوہیت کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو نے آج جنت میں پہنچا دیا۔ اللہ تو نہ پہنچاتا تو ہم یہاں پہنچ، اور تیرے رسول حق ہی کے ساتھ آئے تھے، تو اللہ کیا کہیں گے؟ اللہ فرمائیں گے وَنُودُوا، ان کو پکارا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ آواز دیے جائیں گے، کیا؟ ان تلکم الجنت، یہ جنت ہے، اورثتموہا، تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے اس کا، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ کیا؟ ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور پکاریں گے جنت والے اصحاب النار جہنم والوں کو، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا۔ وہ جب تم تختوں پہ بیٹھ جاؤ گے نا جنت کے، تو پھر ایسے دیکھو گے جہنمی کیا حال ہے ان کا، تو ان کو بھی جب دیکھو گے تو ان کو پکار کے کہیں گے، یہ جنتی دوزخ والوں کو آواز دے کے کہیں گے کہ بے شک ہم نے پا لیا ما وعدنا ربنا حقا، جو ہم سے ہمارے رب نے وعدہ کیا تھا سچا، رب نے جنت کا وعدہ کیا، ہمیں تو مل گئی ہے جنت، تو تم بتاؤ فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تم نے وہ پایا جو تم سے تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا، سچا پایا کہ نہیں؟ قالو، تو جہنمی کہیں گے نعم جی ہم نے بھی پا لیا ہے جی، تم سے جنت کا وعدہ تھا، تمہیں جنت مل گئی، اور ہمیں جہنم ہی سے ڈرایا جا رہا تھا کہ جاؤ گے جہنم میں، مان لو شرک نہ کرو، ہم نہیں مانتے تھے، تو واقعی ہم بھی اپنے وعدے کے مطابق کیا ہو گئے ہیں، پہنچ جائیں گرم جگہ۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، تو آذان دے گا، آذان دینے والا نہیں، اعلان کرے گا اعلان کرنے والا، بینہم، ان کے درمیان میں، اللعنت اللہ علی الظالمین، کہ اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر۔ کس پر؟ جنتی اور جہنمیوں کا یہ مکالمہ ہوگا، وعدہ ملا ہے، وہ کہیں گے جی ہم بھی پا چکے ہیں، فوراً ایک آواز لگے گی، اور وہ آواز کہنے والا کیا کہے گا کہ لعنت ہو ظالموں پر۔ کون سے ظالم؟ یصدون عن سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے سے، اللہ کی کتاب سے لوگوں کو روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اس میں عیب اور کجی تلاش کرتے تھے، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ، اور ان دونوں کے درمیان حجاب ہوگا، کن دونوں کے درمیان؟ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان، وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر بھی کچھ مرد ہوں گے، لوگ ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ اس طرف جنت ہے، اس طرف جہنم ہے، درمیان میں کیا ہیں؟ اعراف والے ہیں، اونچی دیوار ہے، اور یہ ایسی دیوار پر ہے نا کہ ادھر دیکھیں گے تو جنتی بھی ان کو نظر آئیں گے، ادھر دیکھیں گے تو جہنمی بھی ان کو نظر آئیں گے، تو اس دیوار پر یہ ہوں گے۔ تو قرآن کہتا ہے وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ پہچانیں گے ہر ایک کو چہروں کے نشانات سے۔ کس سے؟ او بھائی چہروں کے نشانات سے، دیوار پہ جنتیوں کے چمکدار چہرے اور جہنمیوں کے سیاہ کالے چہرے، کوئی فرق نہیں ہوگا، پہچانیں گے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو چہروں سے پہچانیں گے، اور کیا کہیں گے؟ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، یہ اعراف والے
جب جنتیوں کو چمکدار روشن چہرے خوبصورت تر و تازہ ان کو جب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ ان سلام علیکم، تم پہ سلامتیاں ہی سلامتیاں ہو۔ لم یدخلوہا، خود یہ داخل نہیں ہوئے ہوں گے جنت میں، وہم یطمعون، اور وہ طمع کرتے ہوں گے۔ یہ اعراف والے ابھی جنت میں نہیں داخل ہوئے ہوں گے، یہ طمع جنت کی کیا کرتے ہوں گے؟ کرتے ہوں گے۔ سمجھ آ گئی؟ کیوں؟ جب جہنم سے رب نے بچا لیا، اعراف پہ آ گئے ہیں، تو کدھر جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے۔ دیکھو اعراف والے کون ہیں؟ مفسرین کرام کا تقریباً اس بات پہ اتفاق ہے، سارے اقوال اس بات کی طرف کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں۔ اکثریت کا قول ہے کہ جن کے نیک اور بد اعمال کیا ہو جائیں گے؟ برابر ہو جائیں گے، وہ اعراف پہ ہوں گے۔ اب اعراف پہ ہوں گے، جہنم سے تو بچ کے جنت میں بھی نہیں گئے۔ اب یہ اس دیوار پہ کھڑے جنتیوں کو دیکھ کے بھی سلام کریں گے، طمع ہوگی کہ اللہ ہمیں کیا کر دے گا؟ تو پھر رب کے اس فیصلے کے مطابق سبقت رحمتی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر کیا لے جا چکی ہے؟ سبقت لے جا چکی ہے۔ اللہ ان کو بھی کیا کر دے گا؟ جنت میں داخل کر دے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ فرمایا وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ، اور اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے، يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، پہچانیں گے ہر ایک کو چہروں کے نشان سے، نشانات علامات سے۔ وَنَادَوْا، اور وہ پکاریں گے اصحاب الجنت، جنت والوں کو، ان سلام علیکم، کہ تم پہ سلامتی ہو، لم يدخلوها، یہاں قف، آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یعنی صبر کرو، اگلی بات سن لو، وہ کیا ہے؟ لم یدخلوہا، یعنی یہ اعراف والے خود جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے، لیکن وہم یطمعون، وہ طمع کرتے ہوں گے جنت کی۔ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ، اور جب ان کی نگاہیں پھیر دی جائیں گی تلقاء اصحاب النار، آگ والوں کی طرف، جہنمیوں کی طرف ان کی نظریں پھیر دی جائیں گی، ذرا ادھر بھی نظارہ کرو، قالو، تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہمیں ان ظالم قوموں کے ساتھ نہ کر۔ ان کی حالت دیکھیں گے تو کہیں گے اللہ ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ کر۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ، اور پکاریں گے، آواز دیں گے اعراف والے، رجالن، کچھ لوگوں کو، یعرفونہم، جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم، ان کے چہروں کی نشانیوں سے۔ کیا کہیں گے؟ قالو، یہ ان سے کہیں گے، ما اغنا عنکم جمعکم، نہیں کام آئے، نہیں فائدہ دیا تمہیں، جمعکم، تمہاری ٹولیوں، جتھوں اور جماعتوں نے۔ دنیا میں تم نے اتنے ٹولے گروہ بنائے تھے، ناز کرتے تھے میرا ٹولہ، میرا گروہ، فلاں فلاں، تمہارے جتھوں نے تمہیں کوئی فائدہ، جمعکم، ٹھیک ہے، تمہاری اس جمعیت نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، میرا یہ گروہ ہے، میرا یہ گروہ ہے، تمہیں تمہارے جتھوں نے، گروہوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ آگے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ جو تم تکبر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اس بڑے پن نے بھی تمہیں کوئی فائدہ، ہاں، وہ جو تم کیا کرتے تھے، وہ غرور، وہ گمنڈ، اس نے بھی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ ہاں، اپنے آپ کو جان دے ڈیر لوئے غٹ گڑو، شیر پورا، ہاں، وہ اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور سن لو، اہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ لوگ، جنتیوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، اہؤلاء الذین، کیا یہ ہیں وہ لوگ، اقسمتم، کہ تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمت، کہ اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا۔ تم مومنوں کی غربت، تم مومنوں کی تکلیفیں،
خستہ حالی دیکھ کر یہی کہتے تھے کہ اللہ ان کو رحمت نہیں پہنچائے گا۔ سن لو، رحمت کیا، اللہ نے تو ان سے کہہ دیا کدھر داخل ہو جاؤ، رحمت کے دریا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تم کہتے تھے کہ اللہ ان کو نہیں پہنچائے گا رحمت۔ ادخلوا الجنت قیل لہم، ان سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم پہ کوئی خوف نہیں ہے۔ ولا انتم تحزنون، اور نہ تم کیا ہوگے، غم بھی ختم، خوف بھی ختم ہو گیا۔ ونادى اصحاب النار، اور پکاریں گے آگ والے، اصحاب الجنت، کس کو؟ یہ اعراف والوں کو نہیں پکاریں گے، کیوں کہ ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، کن کو پکاریں گے؟ جنت والوں کو پکاریں گے، اور کیا کہیں گے؟ ان افیضوا علینا من الماء، کہ افضال صاحب کچھ پانی بہا دو نا، اتنا دوست تھے ہمارے دنیا میں، اکٹھے رہتے تھے، تم جنت میں چلے گئے اتنے مزوں میں، کچھ تھوڑا سا پانی بہا دو نا ہم پر۔ ان افیضوا علینا، کہ بہا دو ہمارے اوپر، من الماء، کس سے؟ اتنی نہریں بہتی ہیں، جو بالٹے قطر آتے ہو کہہ رہا تھا، ہاں گرا دو ہم پہ، او مما رزقکم اللہ، یا اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ اتنے پھل ہیں، باغات ہیں، سیب کا ایک دانہ پھینک دو، ہیں کیلے پھینک دو، نہیں تو چھلکا ہی پھینک سٹو۔ اللہ کی قسم یہ عجیب منظر ہے نا۔ ہاں، او مما رزقکم اللہ، قالو، تو جنتی جواب میں کیا کہیں؟ ان اللہ حرمہما علی الکافرین، یہ پینا اور کھانا دونوں اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ ہاں، کافروں پہ حرام کر دیا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ الذی، کون سے کافر؟ الذین اتخذوا دینہم، وہ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو لہوا، تماشا، ولعبا، اور کھیل، وغرتہم الحیات الدنیا، اور دھوکے میں رکھا، دھوکے میں ڈالا ان کو ان کی دنیا کی زندگی نے۔ فالیوم ننساہم، پس آج کے دن ہم ان کو بھلا دیں گے۔ تو اللہ کوئی چیز بھولتا ہے؟ یعنی ہم اس طرح ان کو چھوڑ دیں گے، ترک کر دیں گے۔ سمجھ آ گئی؟ پڑھے رہے ہیں، کما نسوا لقاء یومہم، جس طرح ہمیں ہماری ملاقات کو بلایا، لقاء یومہم ھذا، جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو کیا کیا تھا؟ بلایا۔ کیا مطلب؟ بلایا کا مطلب یہ ہے جس طرح ایک بھولی ہوئی چیز کی طرف بندہ کیا نہیں کرتا، خیال ہی نہیں آتا، اس طرح انہوں نے قیامت کو بھولی ہوئی چیز سمجھ رکھا تھا، یعنی چھوڑو ان باتوں کی طرف توجہ ہی نہ کرو۔ یہاں کا ایک بندہ تھا، کسی نے جا کے اس کو جنت جہنم کے کہتا ہے بس بس، یہ تم مولویوں کی باتیں رہنے دو، یہ جنت یہ فلاں یہ حوریں، کہتا ہے ہم جب ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں، ایک ملک کا نام لے کے یورپ میں، کہتا ہے تو حوریں بھی ہوتی ہیں، شراب بھی ہوتا ہے، وہی ہے، اتنا مست ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا الفاظ ہیں؟ بلا دیا تھا جس طرح انہوں نے اس دن کی ملاقات کو، وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اور وہ جو انکار کرتے تھے ہماری آیتوں کا، وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، وقف کر